بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر چھوٹا سا چھوٹا فرعون ہوتا ہے. میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو فرعون آئیڈینٹیفائی کرو، یا اپنے چچا کو، یا اپنے ابو کو، یا اپنے بڑے بھائی کو، یا خالہ کو، یا چچی کو. لیکن اس کی جو ٹیکٹکس تھی نا، جو ترکیب وہ استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی نہیں حکومت پہ پہنچ گیا تھا. اس کے پاس کچھ طریقے تھے اور وہ بہت بڑا جینیس تھا. جس مقام پہ وہ پہنچا ہے، اس مقام پہ پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جینیس ہے، اور جو سیاست میں بہت آگے پہنچ جائے نا، اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور اس کو اپنے اپوننٹ کو برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے. دیکھیں، کمیونیکیشن میں، بات کرنے میں کچھ لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ حق کو باطل بنا دیتے ہیں بات کے دوران، اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ سارے امپریس ہو جائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جب بات ہو رہی ہوتی نا دو لوگوں کی، تو اس میں صرف معلومات نہیں ہوتی، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی لائر ہے، لائر کو، وکیل کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا آتا ہوتا ہے، وہ جج کے سامنے آ کر بڑی تفصیل سے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے، اپوزیشن کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی وہ انٹروگیشن کرتا ہے، اس میں بہت کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کھل کر جج کے سامنے بیان کر سکے. اگر اس میں اس طرح کی بات کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ وکیل بن ہی نہیں سکتا. اور وہی وکیل کبھی ہوتا ہے ایسا جس کو اپنے بڑے بھائی سے، یا بھابھی سے، یا امی سے، یا ابو سے ایسی انگزائٹی ہوتی ہے، گھر جا کے اس کی امی کہتی ہیں، کوئی ایک دو باتیں کہتی ہیں، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس سے آگے سے بات ہی نہیں کی جاتی. اتنا کیپیبل انسان جس کی سپیچ سن کے بڑے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اتنا اس پر دباؤ ہوتا ہے، وہ دو باتیں کرتے ہیں اور اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہوا، جواب نہیں آتا، کیا ہو گیا ہے، کورٹ میں تو بڑی باتیں کرتے ہو، کیا ہوا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، پھر میری زبان نہیں چلتی. تو فرعون اس معاملے میں ماہر تھا کہ کسی سے بات کرے نا تو اس کا سینہ تنگ ہو جائے اور پھر آگے سے اس کی زبان بھی نہ چلے. یہ باتیں سامنے رکھے اب آپ نے ان کچھ آیات کو میں پڑھوں گا، اور ان آیات میں سے جو درس ہم لے سکتے ہیں تھوڑے سے وہ لیں گے، اور پھر آپ کوشش کرو کہ دیکھو آپ کی زندگی میں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ فرعون ہے، لیکن فرعون کے ذریعے ہم کچھ سیکھ تو سکیں کم از کم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. فرعون کے پاس جاؤ اور دو باتیں کہنا. پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں. اور آپ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں. دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے. کیا دو باتیں کرنے آئے ہیں موسیٰ؟ رسول، بنی اسرائیل، یہی دو باتیں ہیں. اب دیکھنا فرعون کا ان دو باتوں کا کیا جواب ہوگا. بات تو انہوں نے کر دی، آگے سے جواب آ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا، کیا میں نے تجھے یہاں پر پرورش نہیں دی جب سے کہ تو بچہ تھا. پہلی بات. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کیا تو نے یہاں اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے. تیسری بات. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جو تو نے کیا تھا، جو حرکت کی تھی تو نے، کیا تو اس کا ڈینائل کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے کہ تو نے کی تھی. اور کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا، ایک اور مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. دونوں مفہوم سمجھ لیں یہاں پہ. کیا انکار کر رہا ہے یا اتنا ناشکرا ہو گیا ہے تو. اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. میں پہلے پوچھتا ہوں کتنی باتیں کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا دو باتیں؟ رسول، بنی اسرائیل. جب فرعون نے آگے سے جواب دیا ہے تو ان میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے نہ. جس کو فرعون کی ٹیکٹکس آتی ہے نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے، آپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو شرمندہ کر دے اور پورا مضمون ہی بدل جائے، اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے تھے. اچھا آگے سے کہہ دیا اچھا تم بچے تھے جب یہاں پہ تھے. اس کا کیا مقصد ہے
کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو حق بات تم کرنے آئے ہو یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. تمہیں خیال نہیں، تمہیں لحاظ نہیں کہ کتنے احسان تم پر کیے جا چکے ہیں، اور تم یہاں کئی سال رہ چکے ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تمیز کا کیا مطالبہ ہوتا ہے، تمہیں کیسے بات کرنی چاہیے، تمہیں لحاظ کرنا چاہیے. تم کتنے ناشکرے ہو گئے ہو.